درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ میرے محترم دینی بھائیو، پچھلے کئی جمعہ سے قرآن کریم کے 19ویں پارے کے چوتھے رکوع کی چند آیتیں ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ رحمان کے بندے کیسے ہونے چاہیے۔ چنانچہ تفصیل سے 9 صفات آپ کے سامنے آ گئی کہ رحمان کے بندوں میں ابدیت ہونی چاہیے، بندگی ہونی چاہیے، رحمان کے بندوں میں رحمان کی طرح رحم جیسی صفت ہونی چاہیے، اور جب چلے تو زمین کے اندر عاجزی کے ساتھ چلے، جب لوگوں سے گفتگو کرے تو ان کی زبان کے اندر سلامتی کی باتیں ہونی چاہیے، جب وہ خرچ کرے تو ضرورت سے زیادہ فضول خرچی نہ کرے، اور ہاتھ کو اتنا باندھ کر نہ رکھے کہ کنجوسی کرنے لگے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرے۔ یہ اللہ نے رحمان کے بندوں کی صفت بیان ہے۔ پھر پچھلے جمعہ جو ہم نے پڑھا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ رحمان کے علاوہ کسی اور کی پوجا پاٹ نہیں کرتے، وہ عبادت صرف رحمان کی کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کوئی انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ گزشتہ جمعہ کو ہم نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ اسلام میں کسی کو ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں جب صحابہ کی موجودگی میں اور مکہ مدینہ منورہ کی ماحول میں اتر رہی، عرب میں جو ایک عام بیماری پائی جاتی تھی، سب سے بڑے گناہ جس کو کہے جاتے تھے، جس میں عرب سب سے زیادہ مبتلا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، یہ 3 گناہ ان میں زیادہ پائے جاتے تھے۔ اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کی وہ عبادتیں کرتے تھے، حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر انہوں نے 365 بت بنا کے رکھے ہوئے، بارش مانگنے کا الگ بت، سفر میں جانے کے لیے دعا کرنے کا الگ بت، روزی مانگنے کے لیے الگ بت، شادی بیاہ کے رشتے مانگنے کے لیے الگ بت، ہر چیز کے انہوں نے گویا کہ جتنے کنکر اپنے شنکر بنا کے رکھے ہوئے۔ یہ سب سے بڑی بیماری ان میں تھی کہ وہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو معبود مانتے تھے۔ کوئی پتھر نظر آ گیا اٹھا کے لے آئے اور اسی کو تراش کے اس کے سامنے پوجا پاٹ شروع کر۔ یہ بیماری ان میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ قتل و قتال، مرڈر کر دینا، کسی کو مار دینا، یہ ان کے لیے کوئی افسوس سے بڑی بات نہیں تھی، اسی لیے تو راستے محفوظ نہیں تھے۔ سفر کے اندر بھی کوئی آدمی جاتا تھا تو اکیلا یا 2-4 آدمی سفر میں نہیں جا سکتے تھے، بڑا بڑا قافلہ لے کر وہ لوگ سفر میں نکلتے تھے تاکہ ان کے سامان اور جان دونوں محفوظ ہو۔ کسی کو چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کر دینا، مار دینا، خاندان کو مٹا دینا، یہ ان کے لیے کوئی بری بات نہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب صحابہ میں پھیلی، صحابہ خود کہتے ہیں کہ نبی کی تعلیم نے ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنایا، کہ انسان ہوتا کیا ہے، جو ایک انسانیت کی قدر کرتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت اکیلی
صنعاء یمن سے، یمن کا ایک مشہور شہر ہے جس کو صنعاء کہا جاتا ہے، صنعاء یمن سے ایک عورت اکیلی سونے چاندی کے زواہرات پہن کر مکہ آئی، حضرت عمر فاروق سے ملی، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا تم نے اکیلے نے سفر کیا اور راستے میں تمہیں کسی نے چھیڑا نہیں، تمہارے سامان تمہارا سونا چاندی کسی نے لوٹنے کی کوشش نہیں کی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، جہاں جہاں سے میں گزری لوگوں نے میری حفاظت کا سامان کیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمائے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہے کہ اس نے انسانوں کو انسان بنایا، ورنہ عرب میں کسی کی جان لے لینا، مال لوٹ لینا، اس کو تباہ و برباد کر دینا ایک کامن بات تھی، اس پر افسوس تک نہیں کیا جاتا، یہ بیماری ان میں پائی جاتی۔ اور تیسری بیماری جو ان میں پائی جاتی تھی وہ تھی زنا۔ زنا ان میں بڑا عام تھا، کیوں؟ اس لیے کہ شراب عام تھی۔ اب یاد رکھیے کہ شراب اور زنا یہ دونوں بالکل ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، لازم ملزوم ہے، چوری دامن کا ساتھ۔ جہاں شراب ہوگی وہاں زنا ہوگا ہی ہوگا، چاہے پوری دنیا ایک طرف جمع ہوگی یہ کہے کہ یہاں شراب ہے اور زنا نہیں ہے، یہ بات گلے سے نیچے اترنے والی نہیں، یہ نظام ہے بنا ہوا۔ اس لیے کہ انسان کی عقل کے اوپر جب پردہ پڑ جاتا ہے اور اس کے اعضاء نواصل جب ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا شیطان جو اس میں جاگتا ہے وہ شیطان جاگ کر اس کو زنا کی طرف، چوری کی طرف اور مرڈر کی طرف، یہ تین چیزوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ آدمی نے کہا کہ میں فلاں بستی کے اندر چوری عام کرنا چاہتا ہوں، فلاں بستی میں قتل و قتال مرڈر عام کرنا چاہتا ہوں، فلاں بستی کے اندر میں زنا جیسی برائی کو عام کرنا چاہتا ہوں، تو دوسرے آدمی نے مشورہ دیا کہ یہ سب تجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خالی وہاں شراب عام کر دے، یہ تین چیزیں خود بخود آ جائیں۔ شراب اور زنا یہ لازم ملزوم چیزیں میرے بھائی ہے۔ اس لیے اکثر میں اپنے نوجوانوں کو کہا کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی انرجی ڈرنک کے نام پر کوئی ڈرنک آپ کے پاس بازار میں آپ کے پاس آئے تو 100 مرتبہ اس کو ٹٹول کر کے اس کو پیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو اس کو انرجی ڈرنک کے نام پر پی رہے ہو لیکن یہ آہستہ آہستہ آپ کو شراب کا عادی بنا دے اور ایک نشے کا عادی بنا دے، اور ایسے دہانے کے اوپر جا کر آپ کھڑے ہو جاؤ کہ وہاں سے واپسی کا راستہ آپ کے لیے بند ہو گئے۔ اسی لیے شراب جب مکہ میں عام تھی، عرب میں عام تھی، تو زنا بھی عام تھی۔ چنانچہ اس آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں انہی تین برائیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ اگر آپ رحمان کے بندے بننا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ اللہ کے بندوں میں ہمارا نام آ جائے، تو جس طریقے سے گزشتہ جمعہ تک میں نے آپ کے سامنے 9 صفات بیان کی کہ یہ صفات ہونی چاہیے تب جا کے آپ رحمان کے بندے بنیں گے، 10ویں صفت اللہ نے یہ بیان کی ولا یزنون، رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے۔ اور 15ویں پارے میں اللہ فرماتے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ یوں کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کے آخری اسٹیپ ہو گیا، زنا کے اسٹیپ تک پہنچنے کے لیے جتنے اسٹیپ بیچ میں آتے ہیں ان راستوں سے بھی نہ گزرو کہ تمہیں آہستہ آہستہ زنا تک پہنچا دے۔ اس لیے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو تمہیں زنا والے راستے کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر دیتی۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت ہو، انه كان فاحشا، انتہائی بری چیز ہے۔ عربی میں کسی معاشرے کی گندگی کو بیان کرنے کے لیے آخری لفظ ہے، اس سے بڑا کوئی لفظ نہیں، کوئی سینٹینس کوئی ورڈ نہیں ہے اس کے بعد، یہ آخری لفظ اللہ نے استعمال کر دیا زنا کے بارے میں، انه كان فاحشا، یہ انتہائی بری چیز ہے، وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ اس راستے کے اوپر جو آدمی چل پڑتا ہے دین بھی برباد کرتا ہے، دنیا بھی برباد کرتا ہے۔ جہاں زنا عام ہو جاتا ہے وہاں پر
بچوں اور اولادوں کے نسب مشکوک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یورپ نے جو تہذیب لوگوں کے درمیان پھیلائی ریلیشن شپ کی کہ کوئی شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک جوان لڑکا ہے جوان لڑکی ہے، کیا ضرورت ہے شادی کا خرچہ کرنے کی؟ کیوں؟ ان کے ملک کا لا یوں کہتا ہے کہ اگر کبھی انبن ہو گئی اور دونوں جدا ہو گئے تو بیوی اپنے شوہر کی پراپرٹی کا پورا 50% لے کے الگ ہو، یہ ان کا لا ہے۔ اس لیے شادی نہیں کرتے کہ شادی کریں گے، کہیں کسی وجہ سے نباہ نہیں ہوا اور انبن ہو گئی اور ہم کو طلاق دے کے اگر اس کو الگ کرنا پڑا، ہمارے ملک کے قانون کے حساب سے اپنی پوری پراپرٹی کا آدھا اس کو دینا پڑے۔ تو اس سے بچنے کے لیے بیچ والا راستہ نکالا لیو ان ریلیشن شپ، کہ چلو ریلیشن شپ میں رہتے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال نکال دیں گے، جسم کی خواہش بھی پوری کریں گے اور یہ اپنا کام کرے گی ہم اپنا کام کریں گے، ہم آزاد، ہم پر کوئی روک ٹوک نہیں، وہ بھی آزاد، اس کے اوپر بھی کوئی روک ٹوک نہیں۔ ریلیشن شپ کے اندر رہیں گے، 4 سال 5 سال کے بعد اگر مناسب لگا تو رشتہ آگے بڑھائیں گے، شادی کریں گے، تب تک ان کی اولادیں تک ہو جاتی ہیں، اور اگر نباہ نہیں ہوا اور دونوں الگ ہو گئے تو ان بچوں کا کوئی باپ نہیں، ان بچوں کی کوئی ماں نہیں۔ ماں نے کسی اور سے ریلیشن شپ کر دی، باپ نے کسی اور لڑکی سے ریلیشن شپ کر دی، اب یہ بچے حکومت کے محتاج بن گئے۔ اب ان بچوں کے اوپر نہ کوئی باپ کا سایہ نہ ماں کی ممتا، کوئی چیز ان کو نہیں ملتی۔ پھر یہی وہ بچے ہوتے ہیں جو کرمنل بن کے اپنے ملک کے اندر اپنا وجود بناتے ہیں، یہی کرمنل بنتے ہیں۔ اسرائیلی فوج میں جو تعداد پائی جاتی ہے، اسرائیل جو ملک ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے پچھلے کئی دنوں سے یہ فلسطین کے غزہ کے ناحق مسلمانوں کو مار رہا ہے، ان کی فوج میں 80% لوگوں کی تعداد یہی ولد الزنا کے بچوں کی، یہ الجزیرہ کی رپورٹ، ولد الزنا کے بچے سب 80%۔ یہ صورت حال ہے، کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، مرو کوئی رونے والا نہیں، کوئی دھونے والا نہیں، اور نہ حکومت کو کسی کو حساب دینا ہے کس کا بچہ مرا ہے کیا نہیں۔ اسلامی طریقہ نکاح اور شادی، اس لیے دیکھیے شادی کو کتنے مخصوص طریقے سے قرآن میں اور محمد رسول اللہ کے طریقے نے ہم کو نکاح سمجھایا۔ پہلے تو ذہن سے یہ خناس نکالیے، برائی نکالیے کہ شادی جسم کی خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، شادی صرف 2 جسموں کو ملنے کا نام نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہے۔ ایک دوسروں کی پردہ داری کرنا، ایک دوسروں کی کمی کے پردہ ڈالتے ہوئے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانا، اسی کا نام شادی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تمام انبیاء کی سنت، تمام انبیاء کی، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی یہ شادی سنت، اس کو سنت قرار دیا، اس کے طریقے بیان کیے۔ اگر کبھی میاں بیوی میں نباہ نہیں ہوتا ہے تو الگ ہونے کے طریقے اسٹیپ بائی اسٹیپ 4 یا 5 طریقے قرآن کریم کے 4 بارے میں بیان کیے گئے۔ یہ تمام طریقے تاکہ تمہارے نگاہ میں نکاح کی اہمیت آوے، شادی کی اہمیت آوے، اور زنا کی برائی تمہارے ذہنوں میں بیٹھے، اور زنا جیسی بری چیزوں سے تم دور رہو۔ اور یہ ریلیشن شپ کے نام کی جو چیز یہ یورپ میں اور یورپ کی تہذیب میں جو دنیا ہوتی ہے، اس کی بربادی، اس کی برائی اور اس کی خناسیت یہ آپ کے ذہنوں کے اندر بیٹھے گی، یہ کتنی بری چیز ہے۔ کیونکہ جہاں پر یہ تہذیب آ جاتی ہے نا، وہاں نہ کوئی باپ رہتا ہے، نہ کوئی ماں رہتی ہے، اور نہ کوئی اولاد رہتی ہے۔ وہاں صرف ایک بھیڑ بکریوں کی طرف پلنے والے ایک انسانوں کا ایک سمندر رہتا ہے، نہ ان کے اوپر نہ کوئی باپ کی شفقت ہے، نہ ان کے سروں پر ماں کی ممتا ہے۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے رحمان کے بندے اگر بننا چاہتے ہو تو ضروری ہے ولا یزنون، اور رحمان کے بندے زنا نہیں کیا کرتے۔ مسند بزار کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت، ان کے زنا کے گناہ کی بدولت جب وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو پھیلائیں گے کہ جس کی وجہ سے خود جہنمی لوگ اس سے پناہ مانگیں گے۔ ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو نکلے گی کہ جہنمی لوگ خود اس سے پناہ مانگیں گے۔ یہ مسند بزار کی روایت ہے۔ اور
دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی سخت روایت ہے میرے بھائیوں، حضور فرماتے ہیں چوری کرنے والا مرد جب چوری کرتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں رہتا، اس کا ایمان اس کا بدن چھوڑ کے الگ ہو جاتا ہے۔ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت جب زنا میں مشغول ہوتے ہیں تو اس وقت وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ اللہ ایسی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے بھائیوں۔ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت جب زنا میں مشغول ہوتے ہیں، ان کا ایمان ان کے جسم کو چھوڑ کے سائڈ میں ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ کتنی سخت روایت ہے میرے بھائی، کتنی سخت ترین روایت، اور اس کی سزا پر آدمی جب غور و فکر کرے گا، زنا کی جو سزا قرآن کریم کے 18ویں پارے میں اللہ نے بیان کی کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے اور اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑے مار دیے جائیں گے اور ان کو سزا دی جائے گی کہ آئندہ ایسا نہ کرے۔ لیکن اگر شادی کرنے والا مرد اور شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کرتے ہیں تو معافی کی کوئی سزا ان کی نہیں ہے۔ اتنی سخت سزا مرد کے لیے یہ ہے کہ جنگل کے اندر اس کو دوڑاؤ اور پیچھے سے اس کو پتھر مار مار کے اس کا قصہ ختم کرو، اور اگر عورت ہے تو گڈھا کھودو، گڈھے کے اندر یہاں تک عورت کو گڈھے میں داخل کرو اور اوپر سے پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ لوگ اسلام پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تم کہتے ہو امن، شانتی، پیار، محبت، بھائی چارگی کا یہ مذہب ہے اور تمہارے مذہب کے اندر زنا کی اتنی سخت سزا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جہاں کہیں پر قرآن کے لا لاگو ہے وہاں جا کے کرمنل رپورٹ چیک کیجئے، اور جہاں یہ لا لاگو نہیں ہے وہاں معلوم کیجئے کہ کرمنل رپورٹ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس عرب لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، زنا، شراب، قتل و قتال، مرڈر، یہ ان کی گھٹیوں میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے ایک آخری جملہ آپ کو کہہ دیا کہ اس کو برائی سمجھنے کو یہ لوگ تیار نہیں۔ شراب پینا، زنا کر دینا، کسی کو مار دینا برائی تک نہیں سمجھتے۔ ایسی قوم کی طرف اللہ نے محمد رسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے 23 سال تک ان لوگوں میں کام کیا۔ حضور کی اس 23 سالہ نبوت کے بعد کی زندگی میں زنا کے صرف 2 کیس آئے، ایک مرد کا اور ایک عورت، صرف 2 کیس۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار خود آ کے اللہ کے رسول کے سامنے کیا، یا رسول اللہ میں بڑے ہوش و حواس میں کہتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اس لیے کہ میں دنیا کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں، آخرت کی سزا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک عورت آئی، اس نے کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، حضور نے دیکھا کہ تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس نے کہا جی ہاں۔ حضور نے فرمایا اس بچے کا کیا قصور ہے، جاؤ تو بچے کو جنم دے دے تب آ۔ وہ عورت نے بچے کو جنم دیا، اس کو اللہ کا ڈر اتنا سوار تھا، بچے کو گود میں اٹھا کے حضور کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے اس بچے کو جنم دے دیا، مجھے اب گناہ کی سزا دیجیے، جو بھی زنا کی سزا ہو میں اس کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کو ابھی تیرے دودھ کی ضرورت ہے، جا اس بچے کو دودھ پلا، جب یہ بڑا ہو جائے تب آ۔ 2 سال کے بعد وہ عورت پھر حضور کے پاس آئی، حالانکہ نہ آتی تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ کا ڈر ایسا دل میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے بچے کو اٹھا کے آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا جو وہ خود کھا رہا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بچہ اپنا کھانا خود کھا سکتا ہے، اس کو اب میری ضرورت نہیں ہے، اب آپ مجھے زنا کی سزا دیں۔ چنانچہ اس عورت کو اور یہ صحابی ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی سزا دی گئی۔ چنانچہ جب ان کو پتھر سے مارا گیا اور اس پتھر میں سے خون کے چھینٹے کسی صحابی کے کپڑے میں لگے تو وہ صحابی نے تھوڑی گھن محسوس کی، حضور نے دیکھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماعز اسلمی کے بدن سے اڑے ہوئے خون کے قطرے سے گھن محسوس کرتے ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے ماعز نے اپنے گناہ کی اللہ کے دربار میں وہ دعا کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پورے یثرب اور مدینہ والوں کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کی مغفرت کرے۔ تو پتہ چلا زنا معاشرے کو برباد کرنے کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ اور اس کے ساتھ میں نے یہ بھی بتایا جہاں پر شراب آئے گی، جہاں پر یہ ڈرنک آئے گی، نشہ آور چیزیں آئے گی، وہاں پر زنا لازم ملزوم ہے، وہ آ کر رہے گا، وہاں چوری بھی آئے گی، وہاں قتل و قتال بھی آئے گا۔ شراب ایک اتنے شارٹ کٹ والا راستہ ہے کسی
پہ لے جانا ہے، کسی کو چوری والے راستے پہ لے جانا ہے، کسی کو گناہ زنا والے راستے پہ لے جانا ہے، تو شراب یہ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں اپنے معاشرے کو تباہ اور برباد ہونے سے بچائیے، منشیات کے استعمال سے کم کیجیے۔ ہمارے نوجوان بھائی جو سلولی آہستہ آہستہ ای سگریٹ والے راستے کے اوپر جو جا رہے ہیں، ان کو بٹھا کر سمجھائیے کہ یہ ای سگریٹ، یہ جو دوسری سگریٹ تم پیتے ہو، اس سے بھی زیادہ تمہارے پھیپھڑوں کو برباد کرنے والی چیز ہے، اور تمہیں معلوم نہیں ہے شوق کے چکر میں آہستہ آہستہ تمہیں اس جگہ پر، اس دہانے پر تباہی اور بربادی کے اس دہانے پر جا کر کھڑا کر دے گی کہ وہاں سے واپس آنا چاہو گے تو بھی نہیں آ سکو۔ اسی لیے انرجی ڈرنک کے نام پر جو بھی انرجیاں بازار کے اندر آئے، میرے بھائیوں خاص طور پر میرے نوجوانوں، آپ انرجی ڈرنک کو پینے سے پہلے 1000 مرتبہ اس کو ٹٹولو، دیکھو کہ یہ انرجی ڈرنک کے نام پر جو آئی کیا میرے بدن کو انرجی پہنچانے کے لیے ہے، یا میرے بدن کے اعضاء کو آہستہ آہستہ کسی نشہ کا عادی بنانے کے لیے۔ ہاں بہت آسان نہیں ہے کہ 45 40 50 80 روپے کی بوتل لے لی اور تمہارے بدن کی پوری تھکان دور ہو گئی اور اس نے تم کو پورا پھرتیلا جوان بنا دیا۔ اتنا آسان کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ تو دوائی کی کوئی علاج کی ضرورت ہی نہیں، یہ آپ کو آہستہ آہستہ نشے کا عادی بنا رہا ہے۔ لہذا اپنے معاشرے کو عمدہ اور اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے اس طرح کی تمام ڈرنک سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے معاشرے کو زنا جیسی برائی سے بچاؤ۔ حضور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی مت ہو۔ اس لیے ایمان والے مردوں کو کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ مومن عورتوں سے کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ رحمان کے بندوں کی 10ویں صفت اللہ نے قرآن کریم کے 19ویں پارے میں بیان کی کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ اور جو بھی اس کام کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کرے گا، یاد رکھو کہ وہ گناہوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اللہ ان کے عذاب کو ڈبل کر دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ ایمان والے بندے کہیں مایوس نہ ہو جائے، اس سے آگے اللہ نے فرما دیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو بھی بندے نے اگر اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، نیک اعمال کر دیے، تو یاد رکھو اللہ اتنا بڑا معاف کرنے والا ہے کہ تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت صحابہ کے سامنے سنائی اور فرمایا کہ میں تمہیں قصہ سناتا ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ ایک آدمی کو بلائیں گے اور اس سے پہلے فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے بڑے بڑے گناہ ظاہر مت کرنا، چھوٹے چھوٹے گناہ ظاہر کرنا۔ وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو گنوائیں گے۔ پھر بعد میں جب وہ گھبرا جائے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میرے بندے میں نے آج ارادہ کیا ہے کہ تیرے تمام چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں گا۔ تو وہ بندہ اچھل کے بولے گا اے اللہ میں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، وہ خود اپنی زبان سے بولے گا۔ حضور نے قصہ سناتے ہوئے تبسم فرمایا، کہا کہ آدمی کتنا لالچی ہے، اللہ کے سامنے بھی اپنی لالچ ظاہر کر رہا ہے۔ پتا چلا اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، بس شرط اتنا ہے جو گناہ ہو گیا اس پر شرمندگی ہو، پچھتاوا ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ابھی سے ہونا چاہیے کہ آئندہ اس کو کرنا نہیں ہے، جو ہو گیا اس پر شرمندگی ہے، بس اس کے ساتھ اگر توبہ کرتا ہے اللہ توبہ قبول بھی کرتا ہے، بونس میں جتنے گناہ ہو گئے ہیں اللہ ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر لیتا ہے۔ اللہ اس بات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دن سے ہمارا اسلامی سال کا نیا سال 1447 شروع ہو رہا ہے میرے بھائی۔ جمعہ کا دن ہے، بڑا برکتوں اور مبارک دن ہے، اور اس دن میں اللہ نے ہمارا اسلامی نیا سال شروع کیا۔ دعا کرے کہ جس طرح جمعہ کی برکتیں ہوتی ہیں اللہ ہمارے پورے سال کو ہمارے لیے برکتوں والا سال بنائے۔ میرے بھائیوں سال تو آتے بھی رہتے ہیں، گزرتے بھی رہتے ہیں، ہم واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اندر نئے سال کی مبارکبادی لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور کسی شاعر نے کہا ہے ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ ارے زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نئے سال میں اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی عادت ڈالو۔
محاسبہ کسے کہتے ہیں؟ رات کو جب اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے جاؤ 2 منٹ 3 منٹ اپنے لیے نکالو کہ اللہ پچھلی زندگی تو بہت برباد ہو گئی، 1446 تک جتنا سال میری زندگی کا گیا میں نے گناہوں میں گزارا، یہ نیا سال جمعہ کے دن سے محرم الحرام کا یہ مہینہ تم نے مجھے عطا فرمایا ہے، میں اپنی ذات کا محاسبہ کرتا ہوں کہ آئندہ جو میں نے گناہ کیے ہیں وہ آئندہ میں دوسرا گناہ نہیں کروں، گزشتہ جو گناہ مجھ سے ہو گئے آئندہ میں وہ گناہ کو نہیں کروں۔ پکا ارادہ کرے، عزم مصمم کرے، عبادتوں کے اندر ذوق شوق اور اخلاص پیدا کرے اور ایک نئے امنگ کے ساتھ نئے ارادے کے ساتھ نئے سال کو شروع کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نئے سال کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کے لیے عطا فرمائے، ہمارے کاروبار بھائیوں کے کاروباروں میں اللہ خوب سے خوب ترین برکت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے جتنے مسلمان بھائی جو بھی اپنے عزائم ارادہ رکھتے ہیں اپنے بچوں کی شادیوں کو لے کر، اللہ ان کو بہترین جوڑا نصیب فرمائے، جو بیمار ہے اللہ ان کو بہترین شفا کاملہ عطا فرمائے، جو اور ارادے رکھتے ہیں کسی کو سفر میں جانے کا ارادہ ہے، کسی کو اپنے اولاد کو سیٹل کرنے کا ارادہ ہے، اللہ ان تمام کے ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ جو قرض دار ہے اللہ ان نئے سال کی برکتوں سے ان کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں سن کے پیدا فرمائے۔ جو مسلمان پوری دنیا میں جہاں جس لائن سے پریشان ہو اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔